اور یقیناً خداوند کا خاص فضل ہم پر ہوا کہ ہم اس کی حضوری میں آ کر اس کے نام کو عزت، جلال اور بزرگی دے سکیں۔ میں کہوں گا کہ بہنیں بہنوں سے اور بھائی بھائیوں سے کہیں، آج یہ جنگ خداوند کی ہے۔ خداوند نے آپ کو فاتح بنایا ہے۔ خوش ہو کہ جو فاتح لوگ ہوتے ہیں ان کے چہروں پہ مایوسی نہیں ہوتی، وہ فتح مندی کے ساتھ، اور وہ جیسے ہم گیت گاتے کہ وہ فاتح ہمیں بناتا ہے کیونکہ وہ خود فتح مند ہے۔ اس نے کہا میں نور ہوں، اس نے کہا تم بھی نور ہو، تم زمین کا نور ہو۔ جو ٹائٹل خداوند یسوع مسیح نے اپنے لیے استعمال کیے وہ میرے اور آپ کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ میں تم کو نوکر نہیں بلکہ اپنا دوست سمجھتا ہوں۔ تیری صورت میں نے اپنی ہتھیلی پر چھید رکھی ہے، کیونکہ وہ فاتح خدا ہے اور وہ ہمیں بھی فاتح بناتا ہے۔ تو کتنے لوگ کہتے ہیں کہ میں فاتح ہوں؟ تو سب لوگ نہیں کہہ رہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کیونکہ مسیح خداوند نے میرے اور آپ کے لیے جو مشقتیں میرے اور آپ کے لیے تھیں، جو مصیبتیں میرے اور آپ کے لیے تھیں، اس سے ساری مشقتیں اٹھا لی، اس سے ساری شریعت کو پورا کیا اور اسے کہا تمام ہوا۔ آپ کے سارے دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں کا اس نے کہا تمام ہوا۔ آپ کی ناکامی جو تھی اس کو اس سے تمام کر دیا، آپ کی زندگی میں جو مایوسی تھی اس کو اس سے تمام کر دیا۔ تو اس لیے وہ میں فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کرتا ہے۔ اسی جنگ میری اور آپ کی نہیں ہے بلکہ یہوہ خدا ان کی ہے۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں خدا کا کلام ایسا نہیں کہتا ہے، بلکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ خدا ان کی مدد بھی کرتا ہے جو اپنی مدد کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ شاید ہم سوچیں ہاں چونکہ میں نے کوشش نہیں کی ہے، لیکن میرا خدا آپ کی کوشش کے بغیر بھی آپ کی، اگر آپ بالکل اپنے آپ کو بے یار و مددگار سمجھتے ہیں تب بھی وہ آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ ایسا قادر ہے جو ہمارے خیالات اور ہماری درخواست سے زیادہ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ ایسے خداؤں کے لیے بھی ایک دفعہ پھر تالیاں بجائیں گے۔ Praise God. Hallelujah. 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 Glory be to God. Glory be to God. کیونکہ اس سے میں کیا بنایا ہے؟ بھول جاتے ہیں، میں آپ کو بتایا کہ میرے ٹیچر بھی فاتح بنایا ہے۔ آج ہم ایک فاتح لوگوں کی سٹوری بائبل مقدس میں دیکھیں گے اور اس سے کچھ سیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے خدا نے ان کو جو ہے فاتح بنایا اور ایک بڑی فتح جو ہے ان کو دی۔ میرے ساتھ کلام مقدس میں سے آپ نکال سکتے ہیں یشوع نبی کی کتاب اور اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ یشوع نبی کی کتاب اور اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے۔ یہ سٹوری آپ سب لوگوں کو پتا ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے خدا نے ان کو فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کیا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے اور جب یشوع یرو کے نزدیک تھا تو اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور کیا دیکھا کہ اس کے مقابل ایک شخص ہاتھ میں اپنی ننگی تلوار لیے کھڑا ہے۔ اور یشوع نے اس کے پاس جا کر اسے کہا تو ہماری طرف ہے یا ہمارے دشمنوں کی طرف؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ میں اس وقت خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں۔ کون ہے جی؟ خداوند کے لشکر کا سردار۔ تب یشوع نے زمین پر سرنگو ہو کر کیا کیا؟ سجدہ کیا اور اسے کہا میرے مالک کا اپنے خادم سے کیا ارشاد ہے؟ اور خداوند کے لشکر کے سردار نے یشوع سے کہا تو اپنے پاؤں سے اپنی جوتی اتار دے، کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے وہ کیا ہے؟ مقدس ہے۔ تو یشوع نے ایسا ہی کیا، تو یشوع نے ایسا ہی کیا۔ تو یہ سارا کانٹیکس ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یشوع کہاں پہ پہنچ گئے؟ ملک کنعان میں یہ لوگ انٹر ہو گئے اور پہلا شہر جس کو انہوں نے کیا کرنا تھا؟ ٹیک اوور کرنا تھا، غالب جن میں جس کو مسمار کرنا تھا وہ کون تھا؟ وہ کون سا شہر تھا؟ یرو۔ اب یرو کی ذرا ڈسکرپشن ہم دیکھیں گے کہ یرو کیسا ہے۔ اور یرو بنی اسرائیل کے سبب سے نہایت مضبوطی سے بند تھا۔ کس کے سبب سے؟ بنی اسرائیل کے سبب سے
نہایت مضبوطی سے باندھتا اور نہ تو کوئی باہر جاتا اور نہ ہی کوئی اندر آتا تھا. آپ دیکھیں ایک بہت بڑی ریسٹرکشن, ٹھیک ہے, بہت زیادہ جو ہے بلاکیج آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نظر آتی ہے. اور خداوند نے یشوع سے کہا کہ دیکھ میں نے یریکو اور اس کے بادشاہ اور زبردست سورماؤں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا. ابھی یشوع نے کچھ کیا نہیں, لیکن خداوند اسے کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ اس کے بادشاہ کو, یریکو کے سارے لوگوں کو اور اس کے سورماؤں کو کیا کر دیا ہے, تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فاتح خداوند نے آپ کو بنایا ہے. اسے آلریڈی سب کچھ تمام کر دیا ہے اور یشوع سے اسے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ بھی کر دیا ہے. سو تم سب جنگی مرد شہر کو کیا کر لینا, گھیر لو اور ایک دفعہ اس کے چوگرد گشت کرو. 6 دن تک تم ایسا ہی کرنا. اب 6 دن انہوں نے کیا کرنا ہے, گشت کرنا انہوں نے اس شہر کے گرد. اگین کچھ نہیں کرنا, واک کرنی, تھوڑی سی ایک ورشپ والی واک کرے, جیسے ہم ورشپ کر رہے تھے, ہم وہاں پہ گیت گاتے ہوئے جا رہے ہوں, فاتح میں بناتا ہے رب الافواج کا نام. صرف ورشپ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اس میں اگین کوئی تلوار نہیں اٹھانی ہے. تو مسیح خداوند نے کیا, رب الافواج خدا میں کہہ رہے کہ تم نے چکر لگانا ہے, ٹھیک ہے. 6 دن تک تمہیں ایسا ہی کرنا. اور 7 کاہن صندوق کے آگے آگے مینڈوں کے سینگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے چلیں, ٹھیک ہے. ان کی تلواریں دیکھیں کیسی ہیں, نرسنگے ان کی تلواریں ہیں. اور 7ویں دن تم شہر کی چاروں طرف 7 بار گھومنا اور کاہن نرسنگے پھونکے. اور یوں ہوگا کہ جب وہ مینڈے کے سینگ کو زور سے پھونکیں اور تم نرسنگے کی آواز سنو تو سب لوگ نہایت کیا کرنا, زور سے للکاریں. کیسے, زور سے للکاریں, ٹھیک ہے. تب شہر کی دیوار بالکل گر جائے گی. جب ایماندار للکاریں گے, جب سب لوگ مل کر, یہاں پہ کسی ایک شخص کا نہیں کہا جا رہا, یہ ایک کلیکٹیو, یہ ٹیم ایفرٹ یہاں پہ نظر آ رہی ہے. سب لوگ, کیونکہ یہ وعدہ صرف یشوع کے لیے نہیں تھا, یہ سب کے لیے, انسٹرکشن سب کے لیے تھی. اور کیا تھا, دیوار بالکل گر جائے گی اور لوگ اپنے اپنے سامنے سیدھے چڑھ جائیں گے. اور نون کے بیٹے یشوع نے کاہنوں کو بلا کر ان سے کہا کہ عہد کے صندوق کو اٹھاؤ. اب عہد کا صندوق کیا ہے, خدا کی حضوری. اور 7 کاہن مینڈوں کے سینگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے صندوق کے آگے آگے چلیں. اور انہوں نے لوگوں سے کہا بڑھ کر شہر کو گھیر لو, اور جو آدمی مسلح ہیں وہ خداوند کے صندوق کے آگے آگے چلیں. اور جب یشوع لوگوں سے یہ باتیں کہہ چکا تو 7 کاہن مینڈوں کے سینگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے آگے آگے چلے. اور نرسنگے پھونکتے گئے اور خداوند کے عہد کا صندوق ان کے پیچھے پیچھے چلا. اور وہ مسلح آدمی ان کاہنوں کے آگے آگے چلے جو نرسنگے پھونک رہے تھے, اور دنبالا صندوق کے پیچھے پیچھے چلا. اور کاہن چلتے چلتے نرسنگے پھونکتے جاتے تھے. اور یشوع نے لوگوں کو یہ حکم دیا, اب یہ خاص ذرا بات سنیے گا, یشوع نے لوگوں کو یہ حکم دیا, نہ تو تم للکارنا, کیا ہے, نہ تو تم للکارنا اور نہ تمہاری آواز سنائی دے اور نہ تمہارے منہ سے کوئی بات نکلے. جب میں تم کو للکارنے کو کہوں تو تب تم کیا کرنا, للکارنا. سو اسے خداوند کے صندوق کے گرد ایک بار پھر پھیروایا, تب وہ خیمہ میں آئے. اور پھر آگے جا کے آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے خداوند نے ان کو فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کیا. 7 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس سٹوری سے, جو ہمیں فاتح بننے میں جو ہے ہمارے لیے مدد کرتی ہے. سب سے پہلی چیز, اب اگر اس کو اسٹڈی کریں تو یریکو جو دیوار تھی, کیونکہ یہ جو شہر تھا ایک والڈ سٹی تھا, جیسے ہمارے لاہور میں جب ہم والڈ سٹی ہم کہتے ہیں, تو یریکو کی جو دیوار تقریباً 14 فیٹ جو ہے وہ چوڑی دیوار کو کہا جاتا ہے کہ اس پہ 2 رتھ ایک ٹائم پہ جو وہ چل سکتے تھے. اور اس میں جو آپ کہہ سکتے ہیں جو ان کے سپاہی تھے وہ بھی اس میں رہتے تھے, کوئی اور لوگ بھی اس میں رہتے تھے. اور جیسے یہاں پہ لکھا ہے
کہ اس شہر میں نہ کوئی اندر جا سکتا تھا اور نہ کوئی باہر آ سکتا تھا. تو یہ ایک امپاسبل سا ٹاسک کیا ہے ان کے سامنے آ گیا. ملک کنعان میں یہ انٹر ہو گئے اور سب سے پہلے جو ان کو جو چیز کا سامنا کرنا تھا, اس یرو کے شہر کو انہوں نے پار کرنا تھا, اس کو مسمار کرنا تھا. دین وہ باقی ساری ٹیریٹری کو, سارے علاقہ کو, سارے ملک کو کیا کر سکتے تھے, حاصل کر سکتے تھے. میرے عزیزوں, تو پہلا اصول جن کو اسرائیل نے جو ہے وہ, جس نے اسرائیل کو کیا کی, فتح دلائی. پہلی چیز, فالو گاڈ ایون اف دا جرنی سیمز امپاسبل اور انسپیکٹڈ. خدا کے احکامات کی پیروی کریں, بھلے آپ کو جو آپ کا سفر ہے وہ بڑا مشکل لگتا ہے, ایسی بات نظر آتی ہے کہ یہ میرے لیے کیا ہے, امپاسبل ہے. کیونکہ جنگ یہوہ خداوند کی ہے. خداوند نے یشوع سے کہہ دیا تھا کہ میں نے یرو کو, اس کے بادشاہ کو اور اس کے سارے سورماؤں کو کیا کر دیا, تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے. یہ انسٹرکشن جو ہے وہ مسیح خدا نے جو ہے ان کو یہ انسٹرکشن دے دی تھی کہ وہ میں نے تمہارے ہاتھ میں کر دی ہیں. اب دیکھیں, یہ بہت ضروری ہے, میں اس بات کا قائل ہوں کہ اس بات پہ ضرور غور کیا کریں کہ یہ بات کہنے والا کون ہے. میں نے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں, یا دنیا کا کوئی ایسا شخص, بڑا امیر ترین شخص ہے, بڑا اثر رسوخ والا شخص ہے, وہ ایسی بات نہیں کر رہا, بلکہ خداون لشکروں کا خداون رب الفاظ, یہ خدا یہ بات کہہ رہا ہے اور اس بات کو کیا کرنا ہے, ہمیں فالو کرنا ہے. جب آپ خدا کے کلام کو اس کی طرف توجہ دیتے ہیں تو اٹ مینس آپ کو اپنے کان کو دنیا کی باتوں سے کیا کرنا ہے, بند کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب سال میں ایک دفعہ کاہن پاک کے مقام میں داخل ہوتا تھا تو اس کے دوسرے ساتھی کاہن جو ہے اس کو خدا کے کلام کو سنا رہے ہوتے تھے تاکہ اس کے کان میں کوئی اور دوسری بات نہ جائے. جب خداوند نے کہہ دیا کہ یہ فتح میں نے تمہیں دے دی ہے, یہ شہر میں نے تمہیں دے دیا ہے, تو کسی اور بات کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایک شٹ اپ کال دینی ہوگی ان تمام تھاٹس کو جو آپ کو کہیں گے اتنا بڑا شہر ہے. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جب جاسوس بھیجے گئے تھے تو اس میں سے 2 لوگوں نے پازیٹیو رپورٹ دی اور باقی جو تھے انہوں نے کہا نہیں یہ تو بہت مشکل ہے اور اتنے بڑے سورما ہیں, ٹھیک ہے, ہم کیسے, ایون وہاں کے پھل بھی وہ لے کے آئے تھے. لیکن یشوع اور کالب نے کہا ہم ان کو کیا کر سکتے ہیں, ان کو فتح حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ داؤد کی طرح یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی اور نام سے تھے, خداوند رب الفاظ کے نام سے ہم آتے ہیں اور آپ کو ان انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے جو کہ خدا نے انسٹرکشنز دی ہیں. آپ میری بات سمجھتے ہیں, صرف ان باتوں کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ امپاسبل ہے, اوکے یہ ان کے لیے, لیکن ہمارا ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مقدس میں کیا لکھا ہے, جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ انہوں نے تلواروں سے نہیں جیتی ہے, یہ جنگ انہوں نے تلواروں سے نہیں جیتی ہے, بلکہ خدا کے کلام کی تابعداری کرتے ہوئے, ان باتوں کی تابعداری کرتے ہوئے. اور پھر دوسری چیز میں اس پہ دیکھتا ہوں کہ یشوع نے خدا کی طرف رجوع ہوا, اس نے خدا کی بات کو سنا, اس نے اپنے آپ کو سیپریٹ کیا کہ وہ خدا کی بات کو کیا کر سکے, سن سکے, اور اس بات کو اسے بغور خدا کی حضوری میں سنا. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. آپ اپنے مشکل وقت میں کس کی بات کو سنتے ہیں, بڑی ضروری ہے. کیا آپ فون کی طرف بھاگتے ہیں یا تھرون یعنی خدا کے تخت کی طرف بھاگتے ہیں؟ جب آپ مشکل پریشانی میں آ جاتے ہیں, جب آپ کو فتح درکار ہوتی ہے, تو آپ کس کی بات کو سنتے ہیں؟ It's very important. میرے عزیزوں, یشوع نے کس کی بات کو سنا, خداوند رب الفاظ کی بات کو سنا. اور دیکھیں یہ اکیلا اس فرشتے کو جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس کے پاس گیا, اس سے بات چیت کی, کیونکہ وہ خداوند رب الفاظ خدا کے نام سے ہے, اور جو کچھ اس نے کہا اس نے بغور اس بات کو سنا. آپ کا جو وقت خدا کے ساتھ ہے, پلیز ڈونٹ میک کمپرومائز آن دیٹ, اس پہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. ہم بعض سوچتے ہیں یار خدا ہم سے کون سا کلام کرتا ہے. یہ زندہ تحریری شکل میں خدا کا کلام میرے اور آپ کے پاس ہے.
خدا کسی نہ کسی شخص کو استعمال کر سکتا ہے آپ کی زندگی آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے. بائبل مقدس بہت سی مثالیں میں ملتی ہیں کہ اگر ڈائریکٹ فرشتہ کوئی نہیں آیا, کوئی نبی نہیں آیا, خدا نے کسی نہ کسی ایون جانور کو استعمال کیا. آپ جانتے بلعام کی کہانی کو, آپ پترس کے بارے میں جانتے ہیں, اور کئی ایسی مثالیں. یونا دیکھیں, مچھلی کو بھیج دیا. تو خدا آپ کے ساتھ کلام کرنا چاہتا ہے اس مومنٹ میں جو وقت آپ نے خدا کے لیے ٹھہرایا ہے. اگر آپ فاتح زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو جو وقت آپ نے خدا کے لیے ٹھہرایا ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار بھی اس میں آنا چاہتا ہے تو پلیز اسے کہنے مہربانی کر کے آپ اس وقت نہ آئیں, کیونکہ ہم نے, اگر آپ آنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ دعا میں ضرور آپ شرکت کریں. تو یشوع نے کیا کیا ہے, آواز کو سنا ہے اور توجہ سے سنا ہے. تیسری بات یاد رکھیے, ہمارا خدا ایک ترتیب کا خدا ہے. ہمیں فاتح بنانے کے لیے کبھی بھی وہ ہمیں سڈن جو نا وہ ایک جمپ نہیں کرا دیتا. یہاں پہ بامقصد طور پر بالکل ترتیب سے ایک چیز خدا نے ان کو انسٹرکٹ کی. کیا کہا تھا خدا نے, کتنے چکر لگانے, 7 چکر. وہ ایک چکر میں بھی سارا کچھ جو ہے یہ کر سکتا تھا, لیکن اگین اس سارے عرصہ میں 7 دنوں میں خدا ان کے پیشنس کو, ان کے صبر کو دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کس طرح سے, کیونکہ اس دیوار میں بہت سے جیسے لوگ میں نے کہا وہاں پہ بسے ہوئے تھے, اور ان کو کیا انسٹرکشن دی گئی تھی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, انہوں نے صرف چکر لگانا ہے, کچھ بولنا نہیں ہے. اب اس میں چونکہ جو آرمی کے ان کے ملٹری کے لوگ تھے وہ بھی تھے, اب وہ یہ سوچ رہے تھے یار یہ کیا بات ہے کہ ہم نے کوئی تلوار نہیں چلانی ہے, ہم نے کوئی حملہ نہیں کرنا ہے, ہم نے صرف یہ چپ کر کے جو نا وہ موو کرنا ہے. یہ ان کے لیے ایک عجیب اسٹریٹجی تھی, لیکن اس بات سے خدا رب الفاظ خدا یہ ظاہر کرنا چاہ رہا تھا کہ جنگ تمہاری نہیں, جنگ میری ہے. ہمارا خدا ایک ترتیب کا خدا ہے. جو انسٹرکشنز خدا ہمیں دیتا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے. کچھ لوگ تو ہم اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں وہ خدا نبی ہو جائے, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر ایک بات میں خدا ہمارے لیے کیا کرتا ہے, بھلائی پیدا کرتا ہے. تو خدا نے جو انسٹرکشن ان کو دی تھی, خدا ایک ترتیب کا خدا ہے. 6 دن انہوں نے چکر لگایا اور پھر 7ویں دن خدا نے جو ہے اس کو کیا کی, ان کو فتح دی. نعمان کوڑی کے بارے میں آپ جانتے ہیں, جب اس کو کہا گیا کہ تو نے جا کے وہاں پہ غوطے لینے, تو یہ کیا کام ہے. اب یہ بھی کوئی مشکل کام تو نہیں تھا, اس میں ان کو لوگوں کی باتیں بھی شاید سنیں, ان کے انسانی عقل کے مطابق یہ واقعی ایک عجیب سا کام تھا کہ صرف کیا ہے, چکر لگانے ہیں. چکر لگانے سے جیت جاتے ہیں, ڈیفینیٹلی چکر لگانے سے آپ جیت جاتے ہیں, کیونکہ جنگ ہماری نہیں ہے, جنگ یہوہ خداوند کی ہے, اور وہ ہمیں کیا کرتا ہے, فاتح بناتا ہے. میرے عزیزو, اس سارے عرصے میں جیسے میں کہہ رہا ہوں, ان 7 دنوں میں کیا تھا, انہیں انتظار کرنا تھا. انہیں کیا کرنا تھا, صبر سے انتظار کرنا تھا. اور خدا کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان کا انتظار کرنے والے کیا کرتے ہیں, اثر نو زور پاتے ہیں. اثر نو زور پاتے ہیں. جیسے جیسے آپ خدا کے کلام کے مطابق چلتے جاتے ہیں, آپ قوت سے بڑھتے جاتے ہیں. آپ میری بات سمجھیں, جتنے دن انہوں نے چکر لگائے ہیں وہ قوت سے بڑھتے. لوگوں کے تمسکر بھی ان کے لیے تھے, ان کے ذہنوں میں کشمکش بھی چل رہی تھی, لیکن انہوں نے صرف اور صرف اس بات کو کیا کیونکہ وہ خداوند کے منتظر تھے کہ خداوند نے ان کو فتح دینی ہے. اور خداوند کبھی جھوٹ نہیں بولتا, خداوند کبھی جھوٹ نہیں بولتا, نہ وہ اپنے وعدہ اور ارادہ سے پھرتا ہے. جو وہ کہتا ہے اس کو کرتا ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے میں جو ہوں سو میں ہوں, جو میں ہوں سو ہوں. کسی معبود نے کبھی ایسا نہیں کہا, اور دنیا کا کوئی معبود ایسا نہیں کہ جو وہ بات کرے اور اس پہ قائم رہے. مجھے یاد ہے میں انگلینڈ جب گیا تو وہاں پہ میں یہ گیت میں نے سنا, تو کہتا ہے God does not lie, خدا تو جھوٹ نہیں بولتا ہے. یقیناً وہ سچ ہے, اور یہی بات, اور سچ ثابت نہیں کرنا پڑتا, سچ سچ ہے. لوگ لاکھ باتیں اس کے بارے میں کہیں, اس کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں
کہ جب آپ پیشنٹلی آپ بڑے صبر کے ساتھ خدا کا انتظار کرتے ہیں. میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کرنا سا انتظاری. تدوس نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آوزاری. انسانی عقل کے مطابق اس شہر کو مسمار کرنا، اس پہ غالب آنا ناممکن تھا، لیکن خدا نے کہا جو ممکن ہے تم وہ کر لو، جو ناممکن ہے وہ میں نے کرنا ہے، کیونکہ وہ خدا کا کام ہے. یاد رکھیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم کبھی وہ کام نہیں کر سکتے جو کہ خدا نے کرنا ہے، اور خدا کبھی وہ کام نہیں کرے گا جو کہ ہم نے کرنے. اب نرسنگے اسرائیل نے پھونکنے تھے، چکر اسرائیل نے لگانے تھے، لازر کی قبر سے پتھر لوگوں سے کہا گیا ہٹایا. جو اس کو زندہ کر سکتا تھا، جو اس شہر کو مسمار کر سکتا تھا، کیا وہ یہ باقی سارا نہیں کام ہے؟ لیکن اگین یاد رکھیے خدا ہمارے بغیر کوئی کام نہیں کرنا چاہتا. کسی خدا کے خادم نے کہا خدا ہماری زندگی میں ہماری مرضی کے بغیر مداخلت نہیں کرنا چاہتا، اور لیکن یہ بھی بات یاد رکھیے وہ اپنے لوگوں کے بغیر کسی کام کو کرنا نہیں چاہتا. تو اس سارے عرصہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے، ان کو صبر سے اس چیز کا انتظار کرنا تھا. پانچویں چیز جو اس میں تھی کہ we are not sufficient in or of ourselves, we need God. ہم اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں ہیں، ہمیں خدا کی ضرورت ہے. اگر یہ لوگ چکر لگا بھی لیتے، نرسنگے پھونک بھی لیتے، سارا کچھ کر لیتے، لیکن اگر خدا کی حضوری ان کے ساتھ نہ ہوتی تو کیا ہونا تھا؟ وہ کبھی بھی اس شہر کو مسمار نہیں کر سکتے تھے، اس پہ غالب نہیں آ سکتے تھے، اس فتح کو حاصل نہیں کر سکتے تھے. میرے عزیزوں اس بات کو ضرور اپنی ذہن میں اپنا لیں، اپنے دلوں میں اس چیز کو رکھ لیں کہ ہم خدا سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. ہم خدا سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں اکثر آپ کو یہ میں نے بتایا کہ ورڈ کرسچن کو اگر اس میں سے لفظ کرائسٹ آپ نکال دیں تو 3 الفابیٹ اس میں رہتے ہیں. کرسچن ورڈ میں سے اگر کرائسٹ کو آپ باہر نکال دیں تو 3 الفابیٹ رہتے ہیں، IAN، اور اس کا مطلب ہے I am nothing. جب مسیح ہماری زندگی میں ہے، ہماری جنگوں میں مسیح نہیں ہے تو ہمارے لیے فتح ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے بلکہ خداوند کی ہے. We need him. ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں. اور خدا نے صاف کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ چارجر کنیکٹ کرتے ہیں سوئچ بورڈ کے ساتھ، اگر اس میں لائٹ ہی نہیں ہے کیا ہوگا؟ چارج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اگر مسیح کی حضوری ہماری زندگی میں، ہمارے خاندانوں میں نہیں ہے تو میرے عزیزوں ہم کبھی بھی اس فتح کو حاصل نہیں کر سکتے. چھٹی چیز، خداوند کی تابعداری بہت امپورٹنٹ ہے. مبارک ہے جو خدا کے حکموں پر چلتے ہیں، محض کلام کے سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے. اگر انہوں نے یہ فتح حاصل کی، انہوں نے خدا کے کلام کی تابعداری کی. اب میری بات سمجھ لیں، تابعداری، ٹھیک ہے، حکم ماننا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کتنا، اور جب آپ حکم مانتے ہیں آپ اس شخص کو آنر کر رہے ہیں جس کی بات آپ مانتے ہیں. اور یہاں پہ رب الفاظ خداوند ہے جو کہ جس نے ہماری فتح کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، خداوند کو اس سے کوئی فائدہ ہونا تھا. اگر ہم تابعداری کرتے ہیں تو اس سے الٹیمیٹلی کیا ہے؟ ہمارا فائدہ ہوتا ہے. تو تابعداری میرے عزیزوں بہت ضروری ہے. اور خدا کے کلام کی جتنی زیادہ آپ تابعداری کرتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ ایمان میں بڑھتے جائیں گے، اتنا زیادہ فتح سے بڑھ کر آپ کو غلبہ ملتا جائے گا. اور ساتویں اور آخری بات میرے عزیزوں، خدا جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے. خدا جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے. شاید آپ کی زندگی میں ایسی باتیں ہیں جو آپ کو خدا نے خواب کے ذریعے دکھائی ہیں، کسی خادم کے وسیلے سے آپ نے کلام پڑھتے ہوئے ان وعدوں کو پڑھا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ ناممکن ہے. ہاں ہمارے لیے ناممکن ہے، لیکن خداوند خدا کے لیے وہ بات ناممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ سب کچھ
करने की कुवत और कुदरत रखता है। वो जहां बखेरता नहीं वहां से इकट्ठा कर लेता है, जहां बोता नहीं वहां से काट लेता है। वो ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा कर देता है, वो हमारे मातम को नाश में तब्दील कर देता है, क्योंकि वो ऐसा कादिर है जो हमारे ख्यालात और हमारी दरख्वास्त से ज्यादा करने की कुवत और कुदरत रखता है। जितने लोगों के साथ खुदा ने वादा किया है, और ये कलाम के सारे वादे मैंने आपको कहा देगा कि 7000 वादे इसमें हैं। हर रोज जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, आप उन वादों को अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं, और खुदा आपको फतह से बढ़कर गलबा अता कर सकता है, क्योंकि जंग आपकी नहीं है, जंग यहोवा की है। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि जब आप अपने हर एक मामला को खुदा के हाथ में कर देते हैं, तो आप अपने हर एक मामला में खुदा का हाथ देखते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि सिर्फ चक्कर लगाने से, नरसिंगे फूंकने से, और ये सारा कुछ जाहिर क्या करता है? वर्शिप, शुक्रगुजारी। वो खामोशी से खुदा की कुदरत को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि हाँ, जब वो चक्कर लगा रहे हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं? नो प्रॉब्लम, दे नीड टू लुक। उन्हें खुदा, ईमान के बानी और खामिल करने वाले यीशु को तकना था, तो फिर फतह उनके लिए लाजमी थी। मेरे अजीजों, जो बातें आज इसमें सीखी है कि अगरचे आपको रास्ता मुश्किल लगे, तब भी खुदा के कलाम की पैरवी करें। दूसरी चीज, खुदा के लिए जो आपका वक्त आपने ठहराया है, उसकी आवाज सुनने के लिए, जैसे हम यहाँ पे मौजूद है और खुदा की हुजूरी बड़ी माफौकल फितर तौर पर यहाँ पे काम कर रही थी, खुदा ने आपको छुआ है, और इसी हुजूरी को अपने साथ ले जाकर अपने टाइम को सेपरेट करें और खुदा की आवाज को सुने और उस आवाज की पैरवी करें। तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि खुदा तरतीब का खुदा है, और वो कभी भी नहीं चाहता कि हम सडन जंबाज़ होता है कि कोई ऐसे सारा काम हो जाए तो हम शायद उसको फॉर ग्रांटेड समझ लेते। बड़े से बड़ा मौजज़ा भी हो, ठीक है, बड़े से बड़ा मौजज़ा भी हो, और इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है? निजात का मौजज़ा है। मैं कल भी एक फैमिली में बैठा तो उन्होंने कह रहा था कि डॉक्टर बिली ग्राम कहते हैं कि अगर इंसान की जरूरत रुपया पैसा होती तो शायद वो किसी फाइनेंसर को, किसी बड़े मालदार शख्स को, किसी बादशाह को, जो कि दुनियावी बादशाह, उस तरह से भेजता। अगर सिर्फ शिफा की जरूरत होती तो वो किसी डॉक्टर को भेज देता। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी जो जरूरत थी, गुनाहों से निजात थी, इसलिए उसने निजात हिंदा भेज दिया। उसने निजात हिंदा भेज दिया ताकि मैं और आप अपने गुनाहों से निजात पा सके। मेरे अजीजों, चौथी चीज हमने सीखी है इंतजार करना, और हमने देखा है कि खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नो क्या करते हैं? जोर पाते हैं, वो आगे ही बढ़ते जाते हैं, क्योंकि वो खुदावंद का इंतजार करने वाले हैं। पांचवी चीज हम देखिए कि हमें खुदा की जरूरत है। हम अपनी ताकत पर, अपनी लियाकत पर, अपनी अकल समझ पर डिपेंड नहीं कर सकते, हम खुदा पर डिपेंड करते हैं। और फिर खुदा की ताबेदारी बहुत मैटर करती है। अगर हम ताबेदारी नहीं करेंगे तो डेफिनेटली, याद रखिए, मैं कहता हूं कि योर अवेलेबिलिटी, ठीक है, योर ग्रेटेस्ट एबिलिटी इज योर अवेलेबिलिटी। बाज़ क्या होता है कि जब हम अपनी जगह पे मौजूद नहीं होते हैं तो ब्लेसिंग क्या होती है? हमसे बाईपास होकर किसी और के पास चली जाती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम जो यहाँ पे मौजूद हैं, हम उस ब्लेसिंग को जो कि खुदा की हुजूरी में हमें मिली है, हमने उसको अवेल किया। जो लोग यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे तो वो ब्लेसिंग उनको नहीं मिली है। तो जब कोई और शख्स वो ब्लेसिंग उसको मिल जाती तो वो लोग हैरान होते हैं, ये कैसे पॉसिबल? खुदा का कलाम क्या कहता है? बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे, और आखिर जो है अव्वल। जो अपने आप को उसके कदमों में ले आता है, जो कोई अपने आप को उसके कदमों में ले आता है, उसके कलाम की फर्मा बरदारी करता है, वो फर्क हो जाता है, उसके खून से धुल जाता है, और फिर वो कहता है जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है। और आखिरी बात हमने जो सीखी कि खुदा जो वादा करता है उसको पूरा करता है। आइए सर को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। हालेलुया।